إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا خوبی اور بڑائی ہے جو اس عظیم ترین کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہی اس کائنات کی تدبیر کرتا ہے اسے چلاتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی پسندیدہ شریعت ہم کو عطا فرمائی ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی پسندیدہ شریعت ہم کو عطا فرمائی اس اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جنہیں اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات ہم مسلمانوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ خیر القرون کے بعد وہ قرون وہ صدیاں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدی اور بہترین صدیاں قرار دی تھی اس کے بعد اس امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوا
اور اس انتشار نے، اس اختلاف نے بڑی عجیب و غریب صورت اختیار کر لی۔ لوگ مسلکوں کی عصبیت میں پڑھ کر اور دنیاوی مفاد کے چکر میں پڑھ کر اپنے اتفاق اور اتحاد کو کھو کر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اموی خلافت جو تھی اس کو کھویا، عباسی خلافت کو کھویا، فاطمی خلافت کو کھویا، عثمانی خلافت کو کھویا، ترکی خلافت کو کھویا، اور اس امت مسلمہ کا یہ حال ہوا کہ جن ممالک میں یہ لوگ 800 اور 900 سال تک، 1000 سال تک حکومت کرتے رہے، وہ تمام کے تمام ممالک مسلمانوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے اور آپسی اختلاف کا شکار ہونے کی وجہ سے زمام حکومت ان کے ہاتھ سے نکلی تو نکلی، لیکن ان کی وہ درگت ہوئی مسلمانوں کی کہ بہت سے ممالک سے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ پھر کوئی مسلمان اس ملک میں اللہ کا نام لے وہ باقی نہیں رہا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، ایک نعرہ لگاتے ہیں ہم اتفاق اور اتحاد کا، بہت خوبصورت نعرہ، بڑا پیارا نعرہ، بہت ہی دل کو لگنے والا نعرہ۔ کون سی ایسی جماعت اور تحریک اور تنظیم ہے جو یہ نعرہ نہ لگاتی ہو اور جن کے اسٹیج سے یہ بات نہ کی جاتی ہو؟ اتفاق اور اتحاد، اتفاق اور اتحاد، اتفاق اور اتحاد۔ اور ہر ایک آدمی یہ نعرہ لگاتا ہے، اور ہر تنظیم، ہر تحریک یہ نعرہ لگا کر اٹھتی ہے، جنم لیتی ہے، اور پھر 10 سے 12 تنظیم ہوتی ہیں، تحریک ہوتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، اور اس طرح ہمارے ہی ملک میں بے شمار جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور مسلکوں کے جھگڑے پہلے تو تھے ہی تھے۔ ان مسلکوں کے جھگڑوں کے ساتھ ساتھ یہ تحریکوں اور تنظیموں نے جو جنم لیا، انہوں نے بھی اختلاف اور افتراق امت میں پیدا کرنے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ ہر ایک اپنے مفاد کی خاطر اٹھا، اور ہر ایک نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی کہ اپنے جھنڈے تلے لوگوں کو جمع کر دیا جائے، اور جو اصل اتفاق اور اتحاد ہونا تھا وہ تمام کا تمام لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا۔ یہی شہر ہے، دوسروں کی بات نہیں کرتے، یہی شہر ہے، 4 مساجد ہیں اہل حدیثوں کی اسی شہر کے اندر، کسی میں کوئی اتفاق نہیں پایا جاتا، کوئی اتحاد نہیں پایا جاتا، ایک دوسرے سے مزاجی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا، چاہے وہ ذمہ داران مسجد ہو یا ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ ہوں، جو لوگ اپنے آپ کو خود اہل سنت والجماعت، کتاب و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ شہر الگ ہو گیا، دیہات الگ ہو گئے، مساجد اپنی اپنی الگ ہو گئی، اور اتفاق اور اتحاد ایک انقا بن کر رہ گئی، ایک عجیب و غریب چیز بن کر ہمارے درمیان رہ گئی، اور ہر آدمی اتفاق اور اتحاد کا نعرہ لگاتا ہے، ہر آدمی، ہر ایک کو آپ دیکھو یہ اتفاق اور اتحاد کا نعرہ لگاتا ہے۔ ایک تھوڑی سی آپ کے ایمان کی جلا کے لیے ایک تھوڑی سی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسانیت کیا تھی اور انسانیت پھر بدل کر کس طرح ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کی قوموں میں وہ قوم بڑی عجیب و غریب قوم تھی، بڑی عجیب و غریب، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بڑی درندہ صفت قوم، بڑی درندہ صفت قوم۔ کبھی جنگ ان کے درمیان شروع ہوتی تو 30 سال چلتی، اور کبھی جنگ شروع ہوتی تو 40 سال تک چلتی، اور اتنے درندہ صفت لوگ کہ اپنی خود سگی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زمین کے اندر گڑھا کھود کے زندہ گاڑ دیتے تھے،
اور اپنی ہی اولاد کو اپنی ہی کوکھ سے جنم لینے والی اور اپنی ہی سگی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ دوسروں کی بات تو الگ ہے، اتنی درندہ صفت قوم تھی کہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ عورتوں کی چھاتی کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ بڑی درندہ صفت قوم، بہت ہی خطرناک قوم۔ زناکاری عام تھی، لوٹ گھسوٹ عام تھی، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا بڑا عام تھا۔ اس قوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ نے لوگوں کے درمیان دعوت پیش کی، لوگوں کے درمیان دعوت پیش کی، اور دعوت پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے مزاج کو تبدیل کر دیا۔ اس قوم کو، جو لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کیا، ایک جگہ جمع کیا، اور اعلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ربکم واحد۔ اختلاف، اتفاق اور اتحاد کے نعرہ لگانے والوں، باتوں کو ذرا اچھی طرح سمجھو۔ تحریک اور تنظیم کو جنم دے کر اور مسلکوں کے جھنڈوں کے تلے لوگوں کو جمع کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اتفاق پیدا کر سکتے ہو، تو یہ ہم 1100-1200 صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کبھی اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہوا۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، جب سے لوگ خیر القرون کو چھوڑ کر آگے بڑھے، اور جب سے لوگ مسلکوں کے اختلاف میں اور تحریکوں اور تنظیموں میں نے جب سے جنم لیا ہے، یہ ساری صدیاں، ہم کئی صدیاں دیکھ رہے ہیں، یہی چل رہا ہے، یہی خوبصورت نعرہ اتفاق اور اتحاد، اتفاق اور اتحاد۔ اور آج تک امت کے درمیان اتفاق اور اتحاد قائم نہیں ہوا۔ جن بنیادوں پر آپ اتفاق اور اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، قیامت کی صبح تک وہ اتفاق کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قوم کے درمیان دعوت دین پیش کی، اس درندہ صفت قوم کے درمیان، اور جب ان کے مزاج کو بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان ایک اعلان کیا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ جتنی بھی ذہن کے اندر غلاظتیں ہیں اور جتنے بھی تمہارے ذہن کے اندر عصبیتیں ہیں، ان تمام کو بالائے طاق رکھ دو اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ بھائی بھائی، تمہارا خونی رشتہ بعد میں ہے اور تمہارا اسلامی رشتہ پہلے۔ دعوت دی گئی کہ تم اپنے اسلامی رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ ان ربکم واحد، جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اور اسی نے تم کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ اس دنیا میں مختلف قسم کی قومیں ہیں، اور اے اہل عرب میں تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہو کہ کسی عجمی پر تم کو فضیلت ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ کسی بھی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور اسی طرح کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے اللہ کے نزدیک تو وہ تقوی ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مقرب وہ آدمی ہے جو تم میں سب سے متقی و پرہیزگار ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، یہ اعلان فرمایا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ تقوی ہی اصل ہے، اور تقوی کی بنیاد پر یہ اتفاق اور اتحاد پیدا، تقوی ہی اصل ہے۔ اللہ کے نزدیک معیار تقوی ہے اچھے اور برے ہونے کا، اور فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ تمہاری رنگت، تمہارا روپ، تمہاری دولت، تمہارا جاہ اور منصب، تمہارا خاندان، تمہاری امیری، یہ اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں رکھتا، کوئی معیار نہیں رکھتا۔ تقوی اور پرہیزگاری معیار ہے، اور یہی اصل ہے۔ یہ جو دین تمہارے درمیان پیش کیا گیا، یہی دین تمہارے درمیان اتفاق اور اتحاد کی اصل بنیاد ہے۔ وہ اتفاق اور اتحاد پیدا ہوا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے اصحاب کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر الجسد فی السہر والحمى۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا اپنے اصحاب کو کہ دیکھو تمہارے معاشرے میں غریب ہے اس کا الگ مقام ہے، امیر ہے اس کا اپنی جگہ الگ مقام ہے، چھوٹے ہیں ان کا اپنی جگہ الگ مقام ہے، پڑھے لکھے ہیں ان کا الگ مقام ہے، بغیر پڑھے لکھے ہیں وہ الگ مقام ہے۔ یہ پورے لوگ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، ہر ایک کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، اور اس کو مثال دے کر اللہ کے نبی نے جو سمجھایا وہ ایسے سمجھایا، اس کو سمجھو اچھی طرح، اس کو سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، پورے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ پورا جسم، اس جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر انگلی کے ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری رات پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بخار آئے تو پورا جسم پریشان، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم پریشان۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلم معاشرے کی مثال ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے دین کے اندر۔ اور یہ جسم کی مثال دے کر اللہ کے نبی نے کیوں سمجھایا؟ آپ اپنے جسم سے سر کو الگ کر دو، سر کو الگ کر دو، اور آپ یہ چاہو کہ سر اپنا کام کرتا رہے تو کبھی ہوگا ایسا؟ جسم سے سر کو الگ کر دو اور یہ چاہو کہ یہ سر الگ کام کرتا رہے اور جسم الگ کام کرتا رہے، کبھی نہیں ہوگا ایسا، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ اگر آپ جسم سے ایک ہاتھ کو الگ کر دو تو کیا اس جسم کو آپ صحیح سالم کہیں گے؟ ہاتھ اپنی جگہ الگ کام کرے گا، دوسرا جسم اپنی جگہ الگ کام کرے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ جب تک یہ پورا جسم ایک جگہ جمع نہ ہو اور ایک دوسرے سے منسلک نہ ہو اور سارے اعضاء مل کر ایک ساتھ کام نہ کر رہے ہو، آپ کے جسم کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی مثال اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کے لیے دی۔ یہ امت، آپ کتنے بھی امیر ہو، کتنے بھی امیر ہو، کتنے بھی عقل مند ہو، کتنے بھی بڑے مفکر ہو، اور آپ یہ چاہیں کہ پوری امت کو میں چلا لوں اور میں اکیلا پورا کام کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اسلامی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ غلط تصور ہے لوگوں کا۔ پوری امت جب تک یکجا نہیں ہوگی، اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ آپ چلاتے ہیں اتفاق اور اتحاد، اتفاق اور اتحاد، اتفاق اور اتحاد۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ کبھی غور کیا ہے کہ یہ اتفاق اور اتحاد ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ ابھی تو ٹھیک ہے آپ جوتے کھا رہے ہیں، ابھی ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ کہتے ہو کہ اتفاق اور اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ اس وقت ایسا ہے کہ آپ جوتے کھا رہے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ دینی ناحیے سے کبھی سوچا ہے؟ ابھی جوتے پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچتے ہو کہ اتفاق اور اتحاد پہ، اور وہ بھی پوری طرح نہیں سوچا ہے لوگوں نے، پوری طرح نہیں سوچا ہے۔ ابھی بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مجبور و محتاج کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ 30 کروڑ کا یہ ملک، یہ پورا کا پورا بے بس ہے، اور یہی ضلع ہمارا، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اتنا بدنصیب ضلع ہے کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کوئی ایک ایسا مرد نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں سیاسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، جس کے پاس جا کر ہم یہ کہہ سکیں کہ اپنی جرأت اور ہمت کو ذرا چل کر چوکی میں دکھا دو۔ ایک فرد بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور کئی سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ضلع کو، کئی سال سے کئی کانڈ ہوئے ضلع کے اندر، کئی کانڈ ہوئے ہیں، ابھی بھی لوگ جیل میں ہیں، ابھی بھی جیل کے اندر محبوس ہیں اور بے بسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مرد نہیں ہے پورے ضلع میں جو دنیاوی اعتبار سے یہ کہا جا سکے کہ یہ آدمی ہے جو وزن رکھتا ہو۔ کس مقام پر کھڑے ہو؟ کبھی سوچتے ہو آپ کس مقام پر کھڑے ہو؟ کیا حالت ہے آپ کی، کیا حالت ظاہر ہے؟ ایک آدمی نہ بات کرنے کی ہمت والا، جرأت والا، نہ سیاسی اعتبار سے وزن رکھنے والا، نہ دنیاوی اعتبار سے وزن رکھنے والا، نہ کسی کو ہم نے تسلیم کیا اور نہ ہی کسی کو مانا، نہ کسی کو بنایا۔ خیر دنیاوی اعتبار سے بہت ساری باتیں کرنے کے،
یہ اتفاق اور اتحاد ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ کیوں ضروری؟ میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تربیت کی ہے، جس انداز میں تربیت کی اور جو سمجھایا ہے کہ یہ اتفاق اور اتحاد صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، تمہارے دین کے مکمل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، تمہارے دین کے مکمل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جانتے ہو آپ کی صفوں میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں آپ کی صفوں میں جو مساجد سے اختلاف ہونے کی وجہ سے اور افراد سے اختلاف ہونے کی وجہ سے اجتماعیت کے ساتھ جو نماز پڑھنی ہے اس کو نہیں پڑھتے، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس مسلمان ہونے کے باوجود اپنی پوری زندگی تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، فتویٰ، کہ کیا اس آدمی کی نماز ہو جاتی ہے گھر میں؟ اس آدمی کی نماز، دنیا کا کوئی مفتی ہے یا آپ میں سے کوئی ایسا مفتی ہے جو یہ فتویٰ دیتا ہو کہ اس اجتماعیت کو چھوڑ کر، ان مسجدوں کو سب میں کی صفوں کو چھوڑ کر، یہ جماعت کو چھوڑ کر آدمی اکیلا نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہے کوئی مفتی جو مجھے یہ سمجھا دے، یہ فتویٰ دے دے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھے بغیر نماز ہوگی نہیں، بلا عذر شرعی۔ جب تک شریعت کا عذر نہ ہو اس وقت تک آپ کی نماز گھر میں ہوگی نہیں۔ آپ کے دین کو مکمل کرنے کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، اتفاق اور اتحاد ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اصحاب کا مزاج بنایا تھا اور جس انداز میں آپ کی تربیت کی تھی، عین میدان جنگ ہے۔ روم کی سلطنت سے ٹکراؤ چل رہا ہے، حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے جس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے کہ اللہ کی تلوار۔ ایسی شخصیت ہے، اور اسلام لانے کے بعد، پہلے سمجھ لو شخصیت کو کہ اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا مارکا اور کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت کی ہو، سیادت کی ہو، اور وہ جنگ مسلمان ہار گئے۔ جانتے ہو تاریخ، تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہو، کوئی ایسی جنگ نہیں ہے اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید کی کہ مسلمانوں کی سیادت اور قیادت کی ہو اور وہ جنگ ہار گئے ہو مسلمان۔ ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جس جنگ میں شریک ہوئے وہ جنگ جیت کر رہے۔ روم کی سلطنت سے ٹکراؤ چل رہا ہے، میدان جنگ میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاصد پہنچتا ہے خط لے کر پہنچتا ہے کہ خالد بن ولید، یہ خط میری طرف سے ہے، عمر کی طرف سے، تم جو سپہ سالار ہو اپنی سپہ سالاری سے ہٹ کر ایک عام فوجی کی حیثیت سے تم کو جنگ کرنی ہے۔ ہم نے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، ان کو بنا دیا، ان لوگوں کو بنا دیا ہے، تم اپنی سپہ سالاری سے ہٹ کر عام فوجی کے حیثیت سے لڑائی کرو۔ عین مارکے کے عالم میں، عین مارکے کے موقع پر ایک عظیم ترین سلطنت سے ٹکراؤ چل رہا ہے۔ یہ خط پہنچا، اور یہ خط دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کے ہم نوا تھے، بہت لوگ چاہتے تھے، مزاج بن گیا تھا لوگوں کا کہ خالد جس جنگ میں جائے گا اس کی سپہ سالاری میں کوئی جنگ ہار نہیں سکتے، ایسا مزاج فوج کا بنا ہوا ہے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے اصرار اور کہنے کے باوجود اپنے آپ کو ایک عام فوجی کی حیثیت سے فوج میں شریک کر کے جنگ کیا مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے خلاف۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اختلاف کیا تو میرے نبی کا جو فرمان ہے مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، وہ ختم ہو جائے گا اور انتشار پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا۔ اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو گھٹا کر ایک عام آدمی کی حیثیت سے جنگ کی مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور یہ کوشش کی کہ مسلمانوں میں کسی طرح کا کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے جو مزاج بنایا تھا اس مزاج کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے،
آپ تو اتفاق اور اتحاد کا نعرہ دیتے ہو، کبھی کوشش کیا ہے آپ نے کہ کس چیز پر اتفاق اور اتحاد ہوگا، کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے غور؟ آپ جس جماعت کے اسی کی طرف بلاتے، جس مسلک کے آپ اسی کی طرف بلاتے، ہر اسٹیج، ہر جماعت، ہر تحریک جس مسلک کی، جس نظریے کے ماننے والے اس کی طرف بلاتے۔ کبھی ایسا اختلاف ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور آج تک 1100-1200 سال میں کبھی ہوا اختلاف؟ کوئی ایک مثال دے دو مجھے، کوئی ایک مثال دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اتباع کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور فرمایا کہ آپس میں اختلاف مت کرو۔ یہ جمع کے صیغے ہیں، پورے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ سارے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف پیدا مت کرو۔ یہ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جو اصل ہے وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے۔ کتاب اللہ سنت رسول، مسلکوں کے ماننے والوں اور تحریکوں اور تنظیموں کے ماننے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی سنت جو ہے یہ اصل ہے، اور اس سے جو ہٹے گا وہ فرقہ ہوگا۔ دوسروں کو فرقہ مت کہو، اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری یہ اصل دین ہے، اور اس سے ہٹو گے فرقہ بنو گے، اصل سے ہٹو گے تو فرقہ بنو گے۔ اصل سے ہٹ کر اپنے آپ کو اصل مت کہو، یہ مزاج غلط ہے۔ اصل سے ہٹ کر ایک فرقے کی شکل اختیار کر کے یہ سمجھو کہ ہم اصل ہیں، ہمارے اندر سارے لوگ آ کر مل جائیں، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں اگر کوئی چیز ہے اتفاق اور اتحاد کی تو وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اتفاق ہو سکتا امت کا۔ اسی چیز پر اللہ کے نبی نے ایک عجیب و غریب قوم کو جوڑا تھا اور ان کو مثالی بنا کر کھڑا کیا تھا، اور یہیں پر اتفاق ہو سکتا ہے، باقی اور کہیں نہیں، اور کہیں نہیں۔ اور اہل حدیثوں ہی سمجھانا چاہتا ہوں تم کو کہ کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی گروہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو پہلے اس کے عقیدے کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، اس کے بعد اپنا تعاون پیش کرو۔ تو اصل ہو، کتاب و سنت کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اصل ہے، یہی اصل ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اختلاف پیدا مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی جامع انداز میں سمجھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ اصل ہے، یہ دین ہے تمہارا، اس کی اتباع کرو سب مل کر، یہی اصل ہے۔ اور اختلاف مت کرو، اگر اختلاف کرو گے کمزور پڑ جاؤ گے، اور کمزور پڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب اپنی پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ کون لوگ مضبوط تھے، کنہوں نے دنیا کے اندر دھاوا بولا، کن لوگوں کا بول بالا ہوا، اور کہاں سے ہمارا زوال اور سقوط جاری ہوا۔ پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھو۔ تو اگر ہم اپنے دین کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اتفاق ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ رب العالمین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اصل یہ ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہ وہ رسی ہے اور یہ وہ بنیاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا فرمائی، الفت اور محبت پیدا فرمائی ہے۔ لوگ ایک عجیب نظریہ رکھتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں حنفیوں اور شافعیوں کی جنگ ہوئی، حنفیوں اور مالکیوں کی جنگ ہوئی، حنفیوں اور حنبلیوں کی جنگ ہوئی ہے، مسلکوں سے ٹکراؤ ہوئے ہیں، اور بڑی لمبی صورت جنگ کی پیدا ہوئی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دشمن رہے سارے لوگ مسلک والے، اور شیعہ اور سنی کا جھگڑا تو اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، شیعہ اور سنی آج بھی چل رہا ہے،
یہ سارے جھگڑے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جھگڑے آپ دیکھ رہے ہیں، اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل ہیں، ہمارے درمیان آ جاؤ. اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شافعی حنفی بنا ہو، کوئی حنفی شافعی بنا ہو. سب کہتے ہیں چاروں برحق، اور چاروں کے درمیان جنگ جاری ہے، ابھی تک جاری ہے. ابھی تک ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کوئی ایک دوسرے میں نہیں جاتا. اور اس کے علاوہ پھر تنظیموں تحریکوں نے جنم لیا، وہ ایک الگ اختلاف، شیعہ سنی کا الگ اختلاف. یہ سارے اختلاف چلتے آ رہے ہیں، اور دلوں کے اندر عداوت ہے، ایک دوسرے سے عصبیت ہے، نفرت ہے، سلام دعا نہیں کرتے ایک دوسرے کو، اور کہتے یہ ہے کہ آؤ اتفاق اور اتحاد پیدا. کیسے اتفاق اور اتحاد پیدا ہو؟ ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، اس نقطے کو لے کر جانا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اے نبی، ہم نے جو تم کو نبی بنا کر بھیجا اور جو مقدس ترین کتاب دی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے اس قوم کے درمیان ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی. اس کتاب کے ذریعے سے ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کی ہے. اور سنو اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اے نبی، پوری دنیا کی ساری دولت اگر آپ ان کے پیچھے خرچ کر دیتے تو آپ ان کے درمیان، ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. نقطہ یاد رکھنا، پوری زندگی یاد رکھنا، اور لوگوں کو بھی سمجھانا کہ دلوں میں جو چیزیں باقی رکھتے ہوئے، جو عصبیتیں باقی رکھتے ہوئے، جو دعویٰ کرتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کا، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، صرف زبان سے اس کا استعمال کرتے ہو اور اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پوری کائنات کی چیز خرچ کر کے بھی ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی. اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کی. اسی کے ذریعے سے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ کہیں الفت اور محبت ایک دوسرے کے درمیان پیدا کر سکتے ہیں، آپس میں مل سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کو لانے والی کی سنت ہے. اسی میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، اسی میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. اور یہیں آ کر آپ کو اتفاق اور اتحاد پیدا کریں. دنیا میں کوئی شخصیت نہیں ہے جہاں آپ جس کے جھنڈے تلے مل کر بیٹھ سکتے ہو اور اپنے دلوں کی قدورت کو دور کر سکتے ہو سوائے اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے. اور اللہ نے ایک دوسری چیز بتائی، وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ. سورہ حشر کی آیت ہے. منافقوں کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں، خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ. یہ جو یہودی ہیں، یہ یہودی یہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ان کا مضبوط ایمان نہیں ہے. یہ یہودیوں کے جو دل ہے مختلف ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ان کے دل جو ہے مختلف ہیں، الگ الگ دل ہیں، الگ الگ ان کے دلوں کے اندر باتیں ہیں. یہ دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ مجتمع ہے، یہ لوگ جمع ہیں، لیکن حقیقت میں نبی یہ لوگ ایک ساتھ نہیں ہیں، اکٹھے نہیں ہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا مومنوں کے جو دل ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان الفت اور محبت ہے. اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرمائی. یہ ہے اتفاق اور اتحاد. اور یہاں پر آ کر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون. اللہ فرماتا ہے تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اکیلا اور مجھی سے ڈرو. ایک امت اللہ رب العالمین نے قرار دیا ان کو جو کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو ماننے والے. ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ ایک امت ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے درمیان یہ جو نعرہ ہے نا اتفاق اور اتحاد کا، یہ زبان سے بہت اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت نعرہ ہے. لیکن حقیقت میں جس انداز میں ہم لوگ چل رہے ہیں، یہ انداز جس انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کبھی اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی دینی ضرورت بھی ہے. جب تک آپ کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا. اور دنیاوی ضرورت بھی ہے، جس مقام پر آپ کھڑے ہو
آج بھی اگر سیوری شہر میں کسی کا گھر ڈھا دیا جائے تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ کھڑا ہو جائے اس کے لیے ہمدردی کرتے ہو. جس مقام پر ہم کھڑے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں میں ہمارے ضلع میں کئی ایک کانڈ ہوئے، نام نہیں لینا چاہتا، ہماری کیا حالت ہے، کیا بدنصیبی ہے، اور کس مقام پر ہم کھڑے ہیں. نہ ہم ایک جگہ ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی بولنے والا ہے، نہ ہم نے کسی کو اپنا بڑا تسلیم کیا ہے، نہ کسی کو بڑا بنایا ہے، نہ کسی کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ مگن ہیں، اور وقت جب آتا ہے تو غیر جو ہے سب کو جوتے مارتے ہیں. کبھی پوچھا ہے غیروں نے آپ سے کہ تو حنفی ہے، تو شافعی ہے، تو مالکی ہے، تو حنبلی ہے، تو سنی ہے؟ کبھی فساد ہوتا ہے، پتھراؤ آج کل جو ہو رہے ہیں، اور جب کٹائی ہوتی ہے کبھی کسی غیر مسلم نے آپ سے پوچھا ہے کس تنظیم کے ہو، کس تحریک کے ہو، کیا ہو؟ سب کی دھلائی ہوتی ہے ایک ساتھ، سارے پکتے ہیں، کوئی نہیں بچتا. معلوم ہے ان کو یہ مسلمان قوم بزدل قوم بن کر رہ گئی ہے، اور یہ مسلمان قوم آپس میں مختلف ہیں، ان کے درمیان اتفاق و اتحاد نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی لیڈر ہے اور نہ ہی ان کا کوئی بڑا ہے. ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہم نے اپنے علماء کو عزت سے بولنا اور تمیز سے بولنے کا طریقہ نہیں سیکھا، اور خاص طور پر اہل حدیثوں کو ہم نے اپنے علماء کو تمیز سے بولنا نہیں سیکھا. منبر و محراب پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے مقام کو نہیں پہچانا، تو عام دنیاوی اعتبار سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک رکشے والا بھی ہمارے ہاں یہ کہتا ہے، اگر کسی کی بات کریں تو ایک رکشے والا بھی کہتا ہے جا رہے تھے یہاں کیا بات کرتے ہو اس کی. یہ حال ہے، ہم جس مقام پر کھڑے ہیں نا، ہماری جو درگت اور جو حالت ہے، یہ حالت ہے ہماری کہ ایک رکشے والا بھی کسی کے بڑے پن کو تسلیم کرنے تیار نہیں، ایک رکشے والا بھی کسی عالم کی کہ علم کو تیار نہیں ہے تسلیم کرنے کے لیے. بڑی بدنصیبی میں زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں. ذرا سوچو اور سمجھو، اللہ سے دعا مانگو اللہ ہماری صفوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین کسی ہمارے درمیان کسی ایک مرد مجاہد کو کھڑا کر دے جو ہماری قیادت کر سکے، ہماری سیادت کر سکے. وقت آنے پر اللہ رب العالمین وہ ہمارے لیے لڑ سکے، کھڑا ہو سکے، ہم اس کی عزت کریں اور وہ ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ سکے. کوئی تو اللہ ایسا دے دے. کچھ لوگ تھے پہلے بھی سیاسی اعتبار سے اور دنیا چل رہی تھی، لیکن آج کے دور میں بڑا خشک ہے ہمارا ضلع. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہمارے حالات کو سدھار دے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم کو امان و امان کی زندگی عطا فرما، اور ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.